أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر اللہ انہیں پورے دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کا صلہ انہیں دے گا. مانگتا رہے اللہ سے، بندگی قائم رہے، جھکتا رہے، سجدے کرتا رہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ جو سجدوں میں دعائیں ہیں نا، یہ بالکل چھوڑ دی ہیں. فقہا نے اتنا لکھا تھا کہ امام سجدے میں دعا نہ مانگا کرے نماز، فرض نماز پڑھاتے ہوئے، تاکہ لوگ جو پیچھے ہیں، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، ان پہ گرا نہ گزرے. لیکن حنفیوں نے ایسے ہی سے ترک کیا ہے کہ قسم کھا لی ہے جو اپنی نمازوں کے سجدے میں کبھی دعا مانگے، کبھی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، حالانکہ اللہ نے کہا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. ہر کوئی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر امام مسجد کسی محلے وغیرہ کا ہے اور اس کے مقتدی عادی ہیں لمبے سجدہ کر لینے کے، تو وہ اپنی فرض نماز کے سجدوں میں بھی دعا مانگے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز جو پڑھتے ہو اس کے سجدوں میں اللہ سے دعا مانگا کرو، اور یہ مقام ہے قبولیت کا، اللہ اس مقام پہ سنتا ہے. پوری بندگی ہو گئی نا، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پیشانی. جو جگہ پاؤں رکھنے کی تھی، زمین خدا کی پاؤں ہی رکھتے ہیں نا، چلنے کی جگہ ہے نا، جو جگہ پاؤں رکھنے کی تھی اور جو جگہ چلنے کی تھی، وہاں کسی کے لیے اس نے اپنا سر رکھ دیا. اب اس سے زیادہ کیا بندگی ہے؟ اور مانگتا نہیں پھر بھی وہاں. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، یہ سب کی سب سجدے میں مانگی جا سکتی ہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی نیکی کرے گا اس کو ہم پورا پورا ثواب اس کا دے دیں گے، اور صرف ثواب ہی نہیں، وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنی فضل سے اور بڑھا دے گا. اگر تمہارا حق 1 گنا بنتا تھا، ہم 10 گنا دیں گے. اور حق بھی کون سا؟ وہ ہم نے اپنے ذمے مہربانی کر کے لے لیا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو کنیاتے ہیں، کتراتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو مار دے گا بڑے دکھ کی مار. اللہ ان کو مارے گا، دکھ کی مار، اللہ ان کو سزا دے گا. کبر اور اللہ کے سامنے، بڑائی اور اللہ کے سامنے. دیکھتا نہیں ہے کہ پوری کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، اور اس ذات پاک کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے جو کوئی خدا کی عبادت سے کتراتا ہے، توہین سمجھتا ہے. یہ جو متکبر لوگ ہیں نا، یہ کئی مرتبہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اصل میں دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ کیا اتنے غریب لوگ بھی مسجد میں جاتے ہیں، ہم بھی مسجد میں جائیں، کیوں آخر نماز پڑھیں. یہ جو کبر ہے نا، یہ اس پہ لے آتا ہے کہ اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں کیوں پڑھوں. پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی، کریز خراب ہو جائے گی پینٹ کی. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اندر نفس کا کبر چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے جو کوئی ہماری عبادت سے کتراتا ہے، ہماری بندگی سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور متکبر مغرور ہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اسے عذاب دے گا اور دکھ کی مار. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پائیں گے ایسے لوگ اللہ کے سوا، وَلِيًّا، کسی کو اپنا دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا حمایتی پائیں. یہ ولی اور نصیر کے الفاظ پہلے بھی آئے ہیں اکٹھے. ولی اور نصیر میں تھوڑا سا فرق ہے. ولی تو کہتے ہیں اس دوست کو جو نفع پہنچائے،
اور نصیر کہتے ہیں اس مددگار اور دوست کو جو مصیبت اور تکلیف کو روکے، پریشانی کو آنے سے روکے. تو ولی پازیٹو سینس میں ہو گیا نا کہ وہ دوستی ہے. اور یہ جو دوسرا ہے نصیر، یہ دوسرے اعتبار سے ہو گیا کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، اس پہ مصیبت اور تکلیف پریشانی آنے سے روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں فرما دی کہ نہ تو قیامت میں اسے کوئی نفع دے سکے گا کہ اس کی مدد کرے، اور نہ اس کا کوئی نصیر ہوگا کہ اسے بچا سکے تکلیف سے. جو تکلیف مار اللہ دینا چاہتے ہیں نا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ دکھ کی مار اسے دے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بندہ بن کے رہے. اور حقیقت یہی ہے کہ بندگی سب سے بڑی چیز ہے. بس جس آدمی میں بندگی خدا کی نہیں ہے، وہ کیسے ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ ذرہ برابر، ایک ٹکے کے برابر انسان نہیں ہے. بندگی یہی ہے اللہ کی کہ جھکا رہے، مٹا رہے اللہ کے سامنے، اور ہر ایک اپنے سے اچھا ہی نظر آئے. کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب نظر کا کیا علاج ہو، نظر خراب ہوتی ہے، غیر محرم پہ پڑ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس سے بھی بدتر ایک نظر ہے، اور وہ لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، اس کا بھی علاج کرو. اور سب سے بدترین نظر، جس سے بری نظر ہمیں معلوم نہیں آج تک ہوئی، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، اپنے پہ نظر ڈالنا ہے کہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں. اس نظر کا علاج کرے. سمجھے؟ اس بات میں پڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. اور یہ جو اپنے پہ نظر پڑتی ہے نا کہ میں اتنا اچھا ہوں اور میں اس نیکی کو ڈیزرو کرتا ہوں، اور خدا نے یہ کیا کر دیا ہے، میرا تو حق نہیں بنتا تھا، ایسا علیاذ باللہ، یہ جملے انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں. جو کچھ ہے سو خیر ہے. عافیت مانگتا رہے اللہ سے، خیر مانگتا رہے، اور تحمل اس کا اظہار نہ کرے کہ میں تیری آزمائش کا متحمل ہوں. پناہ مانگے اس بات سے کہ اللہ اپنی آزمائش میں کسی آدمی کو ڈال دے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو قیامت میں جو عذاب ہے، کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں.